بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احادیث مبارکہ بیان کرنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ۔ یہ ہے تو چند لفظوں میں، لیکن ذرا غور کریں تو ایک واضح پیغام آپ کو ملتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں چند احادیث مبارکہ کی طرف۔ تو سب سے پہلے جس حدیث سے مبارکہ کا ذکر کروں گا وہ مشکات صفحہ نمبر 167 باب ہے فضل الصدقہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کے دانے کے برابر پاک کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف پاک ہی کو قبول فرمانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر قبول فرماتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اس کی پرورش فرماتا ہے، جس طرح تم میں سے ایک شخص اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور کے دانے کا صدقہ قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شعب الایمان نمبر اس کا 1076۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا بن کر رہتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفایت فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا بن کر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا کا ہی کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1154۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو، یعنی اچانک اس کی آنکھ کھلے اور وہ یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور پھر آخر میں یہ پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث صحیح مسلم سے 5495 نمبر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جوتی پہنے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، اور جب کوئی جوتی اتارے تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارے، اور دونوں جوتیاں پہنے رکھے یا دونوں جوتیاں اتار دے، یعنی ایک ہی پاؤں میں جوتا پہن کر نہ چلے۔